السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے یعنی اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت والا ڈر رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے اعمال جن سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو، وہ وسیلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وسیلہ ایک جگہ کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ مقام محمود اس کو وسیلہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور آپ کو مبعوث کیا جائے گا اس جگہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے ان الفاظ کے ساتھ جو اس وقت القاء کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سفارش سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سفارش سب لوگوں کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وسیلہ ایک جگہ کا، ایک مقام کا بھی نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اپنے نیک اعمال جس پہ آپ کو بہت امید ہو کہ میں نے اللہ کے لیے خالص کیا ہے، اس کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نہایت اچھے اچھے نام ہیں نا، قرآن پاک میں ہے اللہ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارو، اچھے ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ تو کن چیزوں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے جس پر آپ کو بہت امید ہو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ان ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کوشش کی جائے نا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کوشش اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ کریں گے نا، وہ جہاد ہی کہلائے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ جہاد کرنے میں ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم اگر ہو ان کے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور مثل اس کے، معہ ساتھ اس کے، لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ دے دیں، بھی ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں یا وہ جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، انا بے شک، لہم ان کے لیے، ما فی الارضی جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، یعنی زمین میں جتنا کچھ بھی ہے نا مال و دولت اتنا ان کے پاس ہو، ومثلہ معہ اور اس کی مانند اور بھی ہو، جتنا مال و دولت زمین میں ہے اس کی مانند اور بھی ان کے پاس مال و دولت آ جائے، لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامت قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی فدیے سے مراد کیا ہے کہ جرمانے کے طور پہ وہ زمین کا سارا خزانہ بلکہ زمین کے خزانے کی مانند اور خزانہ بھی دینا چاہیں جرمانے کے طور پہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ما تو قبیلہ نہیں قبول کیا جائے گا منہم ان سے، اول تو کسی کے پاس ہونا ہی نہیں ہے اس وقت کچھ، اگر ہوگا بھی نا تو پھر بھی قبول نہیں کیا جانا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، یریدون ان یخرجوا من النار وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، جہنم کی آگ سے، وما ہم بخارجین منہا اور نہیں وہ ہوں گے نکلنے والے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم قائم رہنے والا۔ اب آگے سے اور حکم شروع ہو رہا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا بس کاٹو، أَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہ چوری کرنے والے کی سزا ہے، چور کی سزا بتائی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جزاء سزا، بما بوجہ اس کے، کسبہ کمایا، نکالن کمایا یعنی جو انہوں نے فیل کیا، جو انہوں نے کام کیا نا یہ اس کی سزا ہے، نکالم من اللہ عبرت اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ بس جو کوئی توبہ کر لے بعد اپنے ظلم کے، ظلم کون سا جو اس نے چوری کی ہے نا اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے یعنی اپنے کام سنوار لے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہ متوجہ ہونے والا ہے اس پر یعنی اس کو معاف کرنے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا نہیں تم جانتے، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، حرف استفہامیہ، لم نہیں اور تعلم تم جانتے، حاضر کا صیغہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء بخش دے گا وہ جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلے آپ نے کہنا یعذب من یشاء عذاب دے گا وہ جس کو چاہے گا اور وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کا کوئی فدیہ دینا قبول نہیں ہوگا، کوئی معذرت نہیں قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یا ایہا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں چالیں چلتے رہتے ہیں، فی الکفری کفر میں، من الذین ان لوگوں سے، قالوا جنہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، یعنی جو ابھی دل سے مومن نہیں ہوئے، ابھی وہ صرف منہ سے ایمان لائے ہیں یعنی اسلام لائے ہیں، تو ان کی جو بھی وہ کوئی باتیں کرتے ہیں آپ ان سے غمگین نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سننے والے ہیں جھوٹ، سننا سامیہ سننا ہوتا ہے لیکن سماعون غور سے سننا جاسوسی کرنے کے مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جاسوسی کرنے والے ہیں، للکذبی جھوٹ کے لیے، سماعون جاسوسی کرنے والے ہیں،
لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کے لیے، یعنی جو یہودی ہیں نا، یہ کافروں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں۔ لم یأتوکا، جو نہیں آپ کے پاس آئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدلتے ہیں بات کو، من بعد مواضعہ، اس کی جگہ سے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، یعنی یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، بس اس کو لے لو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْہ، اور اگر تم نہ دیے جاؤ اسے، فاحذروا، بس اس سے بچو۔ وَمَن یُرِیدِ اللہ، اور جس کا ارادہ کرے اللہ فتنتہ، اس کو آزمائش میں ڈالنے کا، فلن تملک لہ، پس ہرگز نہیں آپ اختیار رکھیں گے اس کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیا ایمان قبول جنہوں نے کیا ہے، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، اور نہ کافروں کی باتوں سے آپ پریشان ہوں۔ پھر آگے یہودیوں کی بات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو یہودی ہیں یہ جاسوسی کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ اس میں ملانے کے لیے، اور وہ جاسوسی کرتے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ کفار مکہ کے لیے یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور ایسی قوم کے لیے جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں، یعنی آس پاس کے مکہ کے جو کافر قبیلے ہیں نا، وہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو یہ مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو یہودی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں۔ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو رجم کا حکم تھا نا، اس کو انہوں نے بدلا ہوا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تورات لاؤ، تو انہوں نے اس جگہ پر جہاں پر رجم کی آیت تھی نا، اس پر ہاتھ رکھ کے تو باقی ادھر شروع والی اور بعد والی آیت پڑھی اور وہاں سے نہ پڑھی۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھے نا، وہ رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھا کے پھر وہاں سے پڑھا تو وہاں پہ آیت رجم تھا، یعنی رجم کا حکم تھا ان کی کتاب میں۔ تو یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے حکم کو بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو لے لو، اگر اس طرح کا حکم نہ دیا جائے تو پھر اس سے بچو، پھر نہ اس پر عمل کرنا۔ یعنی اپنی مرضی کا اگر حکم ملتا ہے تو پھر تم نے اس کو مان لینا ہے، اگر اپنی مرضی کا نہیں ملتا پھر نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں ڈالنے کا، ان کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ان کو ہدایت دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو وہ کفر و شرک سے پاک کریں اور ان کو ہدایت کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نا ارادہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، ٹھیک ہے۔ سماعون، جاسوسی کرنے والے، للکذب، جھوٹ کے لیے، اکالون، بہت زیادہ کھانے والے، لسحتی، حرام کے، فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم، پس آپ فیصلہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان، او عارض، یا اعراض کریں، انہم، ان سے، اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا، یعنی اگر چاہیں تو فیصلہ کر دیں، چاہیں تو نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پس ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ آپ کو کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم، پس فیصلہ کریں آپ، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، ساتھ انصاف کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَکیف یحکمونک، اور کیسے وہ آپ کو حاکم بنائیں گے، یعنی آپ کے فیصلے کو وہ کیسے تسلیم کریں گے۔ وَعِندَہُمُ التوراۃ، اور ان کے پاس ہے تورات یعنی اللہ کی کتاب، فیہا، اس میں، حکم اللہ، حکم ہے اللہ کا،
ثم یتولون پھر وہ پھر جاتے ہیں من بعد ذالک بعد اس کے، یعنی اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے کتاب کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، تو پھر آپ کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ یہ ایسی قوم ہے۔ وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے، با جو ہے نا یہ زائدہ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں اس میں ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آسان سا لیسن تھا آپ کا، اس میں آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وسیلے کے بارے میں آپ نے پڑھا، تقویٰ پڑھا، پہلے تقویٰ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا، پھر وسیلے کے بارے میں بتایا، جہاد کیا ہوتا ہے یہ جہاد کے بارے میں آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، تقویٰ، وسیلہ، جہاد، ٹھیک ہے، فدیہ یعنی جرمانہ دے کے نہیں کوئی چھوٹ سکے گا، یہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، چوری کی سزا بتائی گئی ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا؟ 3 درہم سے زائد کی چیز ہے نا تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اگر توبہ کر لیتے ہیں تو آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جو نیا ایمان جنہوں نے قبول کیا ہے، دل میں ان کے ابھی ایمان نہیں ہے، تو ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسی قوم ہے، جاسوسی کرنے والی قوم ہے، اور بات کو اس کی جگہ سے بدلنے والی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دینا ہی نہیں چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ آپ کو پاس آئیں تو آپ انہیں اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ اعراض بھی کرتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، آپ اعراض بھی کر سکتے ہیں، آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے، اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ تو اللہ کے جو حکم ہے تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو بھی نہیں مانتے، تو آپ کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، آسان سا سبق تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔